گاؤں میں گاؤں کی آپ کے برائی نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ کوئی دن ایسا ضرور آیا ہوگا جس میں ناچنے والی عورتیں آئی ہوں گی شادی 20-25 سال پیچھے جائیے، اور آج وہ دن ہے کہ مفتی اعظم سنبھل یہاں موجود ہے، حضور احسن میاں ان کے بارے میں بھی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، یہ لائیں گے انشاءاللہ، اور بھی اچھے اچھے علماء اور یہ گناہگار بھی حاضر ہوا ہے۔ تو اب یہ بڑی بات نہیں، یہ ان نوجوانوں کی محنت ہے، اور جلسوں سے فرق پڑتا ہے، مگر جلسوں میں کچھ پہلو اصلاحی رہنا چاہیے۔ زیادہ تر نوجوان موبائل سے سرچ کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موبائل میں اگر آپ سنو گے تو زیادہ تر آپ کو پتہ نہیں چلے گا نا کہ مولانا تقریر کرنے والا کیسا ہے، اس کی تقریر کیسی ہے، یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ کیا ہے، کہاں کا رہنے والا نہیں۔ آپ نے اس کے کپڑے دیکھ لیے، چمک دھمک دیکھ لی، اس کا رونا دھونا دیکھ لیا، اس کے بولنے چالنے کا انداز دیکھ لیا، آپ کو تو انداز کا پتہ ہی نہیں ہے نا، کیونکہ آپ تو پیچھے سے ایکٹنگ بازی دیکھتے ہوئے آئے، برا مت ماننا، آپ تو پیچھے سے گانوں والا لہجہ سنتے ہوئے، اسی وجہ سے آپ اندازہ لگا لیجئے ایک ہی سٹیج پر دو شاعر پڑھے، ایک سیدھے انداز میں نعت شریف کو نعت شریف کے ڈھنگ میں پڑھے، اور ذرا ایک مٹک کے اور ادھر آدھر اور گانوں کے ڈھنگ میں پڑھے، پھر دیکھیے گا نوجوانوں پتہ چل جائے گا کون سی زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ جی حق ہے۔ اگر لہجہ آپ پہچانتے ہو تو، نہیں پہچان سکتے آپ، تو اس لیے اگر موبائل کو استعمال کریں اور اس کو سنیں، آپ تقریریں سنیں یا اس میں بیان سنیں، تو تمہاری بستی میں جو عالم ہو، تمہارے علاقے میں جو عالم ہو اہل سنت والجماعت کا، اس سے کہو حضرت ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملتا ہے، ہم تقریر یا بیان سننا چاہتے ہیں، ہم کون سے عالم کا بیان سنیں، ہم اس کو سن رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، اس کو سنیں یا نہیں سنیں، وہ عالم ہے، وہ جانتا ہے، وہ صحیح بتا دے گا۔ جی حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت اہل حدیث گھس گئے اس میں، موبائلوں پر اہل حدیث گھس گئے، اور اب انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں، کئی دن ہو گئے جب موبائل جب چلایا، یوٹیوب کھولا تو آیا، مطلب فلمیں بنانے والے جو کامیڈی کرتے ہیں، ہنسی مذاق کی بات ہے، اس کا نام پوچھا تو اس کا نام قادر خان، اب پتہ نہیں صحیح نام کیا ہوا اس کا، اللہ جانے، وہ بیان کر رہا ہے لیپ ٹاپ کھول کر کے، وہ شرک کے بارے میں بتا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی چاہے رسول اللہ سے، اللہ والوں سے مانگنا اور ان کو ماننا، یہ سب شرک ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہوں۔ اب بتائیے جاہل آدمی جسے پتہ نہیں، اب وہ یہ چیز، اور تمہاری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر تمہیں موبائل چلانا ہے، یہ باندھنا پڑے، لڑکے زیادہ تر موبائل چلا رہے ہیں، زیادہ تر اگر موبائل چلانا ہے اور دیکھنا تقریر سننا، بیان سننا، تو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ان کی تقریر سنو، جی ان کا بیان سنو۔ ارے یہی تو ہمارا جھگڑا، آپ کا جھگڑا وہابیوں سے کیا؟ ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر، کیا کوئی نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ خود بتاؤ، کیا کوئی نبی معاذ اللہ گمراہ ہو سکتا؟ اور اگر آپ کے سامنے نبی کو کوئی گمراہ کہے تو آپ اسے اپنا دوست بناؤ گے؟ نہیں۔ اسے اپنا امام بناؤ گے؟ وہ چاہے کتنی بڑی ٹوپی والا یا کچھ بھی، مفتی اعظم بیٹھے، اگر میں غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے۔ جی اب قرآن شریف کی آیت تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، سنتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سبحان اللہ. سنتے ہو نا امام کے بیچ. اب تمہارے اگر ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے لے آؤ گے, اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھا کر کے لاؤ گے تو اس میں یہی ملے گا, اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. پوچھو حضرت سے, کیا نبی گمراہ تھے؟ اب تم کہو ہم نے قرآن میں دیکھا. لوگ بحث کرتے پھر اماموں سے, ہم نے موبائل میں سنا. توجہ نا. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا ترجمہ یہ. تم اصلی جھگڑا پہچانو. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اگر کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھے تو یہ وہابی ہے, کوئی ہری جھنڈی نہ لگائے یہ وہابی ہے. سمجھ رہے, مطلب کوئی فاتحہ نہ پڑھے یہ وہابی ہے. اس کو اگر جلدی تھی نا اور وہ چلا گیا ایسے, چاہے وہ کتنے اچھا سنی ہو, مگر لوگ گمان کریں. یہ خالی جھگڑا نہیں, اصلی جھگڑا کیا وہ دیکھو. گھروں میں قرآن شریف اگر ان کا ترجمہ رکھو گے, اس لیے علماء نے کہا اگر ترجمے والا قرآن شریف پڑھنا اردو پڑھو تو کنز الایمان رکھو. جی کیا رکھو بولو؟ کنز الایمان. کنز الایمان. تو ایسے ہی یہ اگر تقریر سننا تو اہل سنت والجماعت. ہمارے کئی لڑکے سنی ایسے ہیں وہ جرجیز کی تقریر خوب سن رہے ہیں, بس لہجے پہ چل رہے ہیں صاحب, خوب سن رہا ہے جرجیز کی تقریر. اب ان لوگوں نے ترجمہ کیا, اللہ فرماتا اے محبوب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت دی. بولو کیا نبی گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو, یہ ایمان ہو, اس کو مانے ایکسپٹ کرے, وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں. بتاؤ. اب وہ داڑھی رکھا کے ٹوپی اوڑھ کے نماز پڑھانے آ جائے تمہارے یہاں, تمہاری نماز ہوگی؟ نہیں کچھ لوگ ہوگی. کہہ دیتے ہیں یہ تو خالی مولی, بھئی قرآن بھی ایک ہے, کلمہ بھی ایک ہے, حدیثیں بھی. یہ مولوی لوگوں نے اپنے لیے جھگڑا بنا لیا, اپنے لیے بنا. اچھا یہ اپنے لیے بنا, تمہارے ایمان کی حفاظت کی جا رہی ہے. جی آج اسی لیے دنیا اعلی حضرت کے مخالف. بتاؤں کیوں؟ کچھ خانقاہوں میں ایسا ہوا کہ خوب سا ڈھول بج رہے ہیں, سمجھے, مزامیر اور تاشے گاجے باجے قوالیاں الٹی سیدھی باتیں. اب کسی نے پوچھ لیا کہ صاحب اگر کہیں کے عرس میں یا کہیں اور اگر یہ ناچنے والی عورتیں تالی بجا بجا کر کے عورتیں اگر قوالی گائیں, یا آدمی جو فاسق و فاجر ہے وہ قوالی گائیں, تو کہ جائز ہے ناجائز؟ اعلیٰ حضرت نے ناجائز حرام. ظاہری سی بات ہے. اب کوئی ان پیر کو نہیں کہتا, انہیں نہیں کہتا, ڈائریکٹ یہ کہتا اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا. ان کے خلاف نہیں دیا, بلکہ جو شریعت کے خلاف ہے اعلیٰ حضرت نے ان کے خلاف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے خلاف فتویٰ دیا. حضرت اگر تقریر کرتے کہ چور کی یہ سزا ہے, شرابی کی یہ سزا, تمہارے گاؤں میں کوئی شرابی ہے تو کہ صاحب مفتی صاحب اس کے خلاف تقریر کر کے گئے, اسے پکڑ کے کہو تو شریعت کے خلاف آئی کیوں, تو شریعت کے خلاف کیوں؟ ایک جگہ نہیں, کئی جگہ ایسی بات ہے. بولو کیا نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ بولو, نبی گناہگار ہو سکتے ہیں؟ اب وہابیوں کا ترجمہ اٹھاؤ, 26واں سپارہ پڑھو, انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں سے دیکھو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو, انہوں نے یہی ترجمہ کیا. اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی, لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. اس کا مطلب کیا نبی گناہگار تھے؟ تم سیدھے سادے بھولے بالے, تمہیں پتہ ہی نہیں. تمہارے گھر میں اگر ترجمہ ہوتا یہی تو تم پڑھتے, تمہاری بیٹیاں بھی پڑھتی, تمہارے بیٹے بھی پڑھتے, تمہارے بچے پڑھتے, تمہاری بیوی پڑھتی, اور قرآن پر تم یہ اپنا عقیدہ بنا لیتے, کسی اور کتاب کو نہیں مانتے. یہ کہتے قرآن میں یہ آیا ہے, اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کے محبوب کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اب نبی کو اگر کوئی گناہگار مانے, وہ عقیدہ رکھے کہ نبی گناہگار ہے, بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟
नहीं हो सकता। उसका ईमान हो सकता है? वहाबियों का तर्जमा यही है, मैं कहीं और नहीं, जो मुफ्ती आजम संभल, जो इनके शागिर्द फतवे लिखते हैं, ये वो हैं उस्ताजुल मुफ्तीयीन है, बड़े बड़े मदरसों में पढ़ा रहे हैं इनके शागिर्द। गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, लेकिन बात हक बोलूंगा, सच्ची असली झगड़े का तुम्हें पता ही नहीं, असली झगड़े का तुम्हें पता नहीं है, मामले का। अरे यार, नबी को गुनाहगार, कुरान शरीफ देखो ना नबियों का, और वही आला हजरत ने तर्जुमा किया, आए हाय ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले, ए महबूब, आपके सबब आपके अगलों के आपके पिछलों के गुनाह माफ फरमा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता, ए महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो हिदायत दी, तो आगे बढ़ा दिया। क्या प्यारा तर्जुमा, ये भी तर्जुमा है। अल्लाह समझ। एक चीज तो ये तो कुरान शरीफ की बात कर, और इन लोगों ने हदीसों में इतना डाका डाला अपने अपने मतलब की। अगर अच्छा आलिम ना हो तो पकड़ नहीं पाएगा जी, अपनी अपने मतलब की जोड़ दिया, वो निकाल दिया जी। मगर कुरान में तो ये नहीं कर सकते ना, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कुरान में क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा ले लिया। कुरान शरीफ में गड़बड़ी नहीं कर सकते। कितनी मर्तबा कुरान को कंप्यूटर मशीनों पे और दिमाग वालों यहूदियों जैसे चेक किया, पढ़ के चेक किया, कोई एक हर्फ गलत हो जाए, एक लफ्ज गलत हो जाए, उसको गलत साबित करते करते खुद इतने करीब हुए, ईमान ले आए, मगर कुरान को गलत साबित नहीं करेंगे जी। हक है, नहीं साबित। तुम्हारा मजहब तो इतना सच्चा, इतना प्यारा, इतना अच्छा मजहब है, किसी का मजहब है ही नहीं यार। तुम्हारे यहाँ शादी, अल्लाह समझ, नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते? निकाह और ये खुशियां, ये सारी चीज, इन तमाम मजमूए का नाम तो शादी है जी। इसी चीज का नाम शादी है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा मजहब इतना पाकीज़ा, इतना सच्चा, इतना अच्छा, यहां तक के सुनो बेटा, पांव से सुनो, सुनने की बात है। अगर कोई यहां पे या अपने घर में या कहीं पे किसी अल्लाह के वली का या किसी भी मोमिन का जिस्म वहां पे दफन नहीं है और वो वहां पे मजार बना ले, अब मजार तो हम लोगों में ही होते हैं, और मजार बना करके चादर चढ़ाए, उर्स करे, कुरान खानी कराए, सलाम पढ़े, मगर हमारा मजहब तो इतना सच्चा ना, यहां भी रियायत नहीं करता जी। मजहब इस्लाम ये कहता है अगर वहां पे किसी मोमिन का जसद पाक नहीं है, किसी अल्लाह के वली का जिस्म नहीं है, तो वो मजार नहीं। समझ रहे मेरी बात? और उसे मजार समझ के उस पर कुरान खानी करना जायज नहीं जी। उसे मजार समझ के फूल चढ़ाना जायज नहीं, उसे मजार समझ के सलाम करना जायज नहीं, उसे मजार समझ के वहां हाजिरी देना जायज नहीं जी। इतना पाकीज़ा मजहब है यार। पूछिए मुफ्ती आजम से, कितना शानदार मजहब है। और हमारे यहाँ शादी होती है, अब इसमें देखिए कितनी रस्में हिंदुओं वाली मिलाए पड़े, कितनी रस्में मुसलमानों जाहिलों वाली मिलाए पड़े। आतिशबाजी शादी है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अब तक होती चली आ रही है। आतिशबाजी इतनी छूट रही है, इतनी छूट रही है कि मत पूछो। और नजरिए इतने खराब है ना, नजरिए। अगर इजाजत हो तो दो बातें बताऊं जी। शादी में देखना यार, बात आसान करके कहूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। नजरिया देखना, आप अपने आप को देखना, हम किस रास्ते पर हैं पता चलेगा। कोई किसी के जूते ये मैक चुरा करके ले जाए, मुझे बताओ, तो उस मैक चुराने वाले को इनाम दिया जाएगा? नहीं। कोई चोरी कर ले तो उसको इनाम दिया जाएगा? मुझे बताओ, इनाम दिया जाएगा? नहीं। कि जितनी चोरी की है उसके एतबार से जो काजी साहब सजा उसकी बोलेंगे, जो हद होगी उसकी, वो सजा उसको दी जाएगी।
اور پوری چوری کے تعلق سے اگر اسلامی حکومت بھی پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں نہ کرے. لے گاؤں میں لڑائی ہو ادھر باتیں چل رہی ہیں. قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سمجھ رہے میری بات؟ چور چورنی کا ہاتھ کاٹ، اگر اسلامی اس کی شرائط کے ساتھ. لیکن سنو، تمہارے یہاں شادی ہوتی، ذرا توجہ رکھنا اس بات پہ، ایک رسم ایسی نکالی جوتی چرانے والی. کیا رسم نکلی ہے مسلمانوں میں؟ چوری کی. جوتی نہیں چورتی ہے؟ ارے بولو نہیں چورتی ہے؟ کتنے لوگوں کی شادی ہوئی ہے جوتی چوری صاحب، اور کتنے خوش ہو رہے ہیں ہاں جوتی چوری. اور یہ بھی معلوم ہے چور کون ہے، چورنی کون سی. چھوٹا بچہ، بچے کو سالہ سالی بولتے، چھوٹے سے. کیا تعلیم دی جا رہی ہے تمہارے یہاں؟ کیا بات ہے مسلمانوں میں؟ کیا تعلیم آج تک کوئی ٹوکتا ہی نہیں؟ چوری کی تعلیم. اب پورا گھر خوش ہے، پورا گھر. اب اسے چڑھا دیا جاتا بچہ پھول کے کپا. بڑے پیر صاحب جب پڑھنے کے لیے گئے تھے نا، چھوٹے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں اندر رکھ دی تھی، تو پہلی ہدایت یہ کی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا. جی سبحان اللہ. یہ ہدایت تھی. چوروں نے پکڑ لیا، ان میں یہ بچہ بھی تھا، بڑے پیر بھی تھے. سنا نہیں ہے تم نے؟ بڑے پیر بھی تھے. سب کو لوٹتا ہوا آ رہا ہے، سب لوگ اپنے اپنے پیسے چھپا رہے، کوئی ادھر کوئی ادھر. تم سے کہا، کسی نے پوچھا چھوٹے میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی میری اشرفی، میری صدری میں جو بھی بولے، میری یہ جو لباس پہنو اس میں 40 اشرفی. لوگ ہنس پڑے، لو اتنے بچے میں 40 ٹل گئے. دوسرے نے پوچھا، پھر یہی کہا. سردار نے بلایا تو جملہ سننے کا. سردار نے بلایا کہ یہ بتاؤ، سارے لوگ اپنا مال چوروں سے چھپاتے ہیں، تم نے چوروں کو بتایا کیوں؟ کہ اس لیے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. جی اور یہ ماں باپ کیا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا وہ دولہا بھائی آئیں گے، جیجا جی چوری کریے. چوری کیا تعلیم تمہارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں دی جا رہی ہے؟ چوری کریو. اور تم کتنے سیدھے ہو بھولے. کوئی بڑا آدمی نہیں ڈانٹتا، آج تک کسی نے روکا ہی نہیں. سانپ چور گئے، خوش ہو رہا ہے. کتنے؟ اب وہ اس چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، تھانے کو فون کیوں نہیں کیا؟ پکڑوا دو، سزا دو، بارات آئے گی، ٹوٹی پھوٹی آئے گی. چور سے ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ اس نے کہا 8,000 مانگے. اس نے 8 یا 10 مانگے. 10 چلو 10,000 مانگ لی. دولہا میاں کچھ کم کر رہے ہیں. اب صاحب بولی چل رہی ہے، بولی. وہ کہہ رہے صاحب 7 لے لو، 8 لے لو، 8 لے لو، 8. کہا نہیں اتنے ہی. وہ بھی نیچے نہیں اتر رہے ہیں جیسے اس کے باپ کمال ہے. بکری چل رہی ہے، کوئی ٹوکتا ہی نہیں، کوئی بولتا ہی نہیں. تمہارا مذہب کتنا پاکیزہ، کتنا سچا. مگر یہاں پہ کیا چل رہا؟ بولی چل رہی ہے دولہا میاں کے جوتوں پہ، چوری کے مال پہ، سب کے سامنے چوری کی چوری، اور اوپر سے سینہ زوری. ایک بوڑھے میاں آئے، بزرگ آئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسا. بولے ایسا کرو 9,000 میں نپٹا بیٹھا. یہ بوڑھے میاں کا فیصلہ. اگر مدرسے میں چھوٹے ہوتے تو انہیں بھی بھوت بنا دیا تھا، ڈنڈے مارتے مارتے. پوچھا گیا کہ 9,000 میں نپٹاؤ. اور اوپر سے جملہ کیا بولے نا دولہا میاں سے؟ ارے بولے دیو، یہ تو بچوں کا حق ہے، دے دو دیو. ان سے یہ پوچھو چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا، کیا حق ہے؟ کہاں ہے تمہارا علم؟ کہاں ہے تمہاری تعلیم؟ کوئی بولنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. بچوں کو چور بنا رہا ہے. یہیں سے شروع ہو رہا ہے، یہیں سے. اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے صاحب ایسے ایسے بات ہے، 9,000 میں ہم نے فیصلہ کر. بولے نو نہیں، میرے بیٹے کی شادی، خوشی کا دن ہے آج، پورے کے پورے 10 نکال کے دے. 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا، خوشی کا دن ہے. چلے گئے، دے دیے 10. کسے؟ چوروں کو، ڈکیتوں کو. دلہن کو لے کے کار میں بیٹھے، بچوں نے کار گھیر لی. تم نے تھانے کو فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ ان کی بھی ڈیمانڈ 8 اور 10 پہ اٹک گئی. پھر بڑے میاں نے 9 میں فیصلہ کیا. پھر ابا آ گئے، کیا بات ہے؟ بولے خوشی کا دن ہے، پورے 10 دے دیے، یہاں بھی 10. اب امام صاحب نے نکاح پڑھایا. امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا. امام صاحب سے پوچھا گیا تمہاری کیا ڈیمانڈ؟ تو بولو. امام صاحب بولے 10,000. بس اب یہی دولہا میاں کا ابا کو بھی موت آ جاتی ہے.
जी हक है। मौत का लफ्ज थोड़ा सख्त है, माफ करना। जी ये मुहावरा है, मतलब दूल्हे में आके अब्बा भी अब बेकार हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हक असली है। माना को छोड़ चुका है अब यहाँ पे। दूल्हा मियाँ के बाप, उनकी भी हालत खराब, सारे लोग बिगड़ गए। चोरों को तुमने दे दिए, डकैतों को भी दे दिए, और जो मस्जिद का इमाम है, हाफिज कुरान और आलिम है, और जो निकाह पढ़ा रहा, इससे दो खानदान एक हो रहे। जी एक लड़की एक लड़का रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहा है। ये कुछ नहीं, अब कोई नहीं बोलता कि हक है दो या नहीं। फौरन दूल्हा का बाप बिगड़ गया, इमाम का दिमाग खराब हो गया, कहीं 10,000 चल रहे हैं, सदर साहब को बुलाओ, फौरन इमाम को निकलवाओ। सदर साहब को अपनी सदारत का डर था, खौफ था। बोले इमाम साहब तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो, मैं जाके मदरसे से दूसरा ले आऊंगा। जी ऐसी बात। कब तक तुम्हारी सदारत चलेगी? कब तक निकलवाते रहोगे? एक दिन वो होगा, फातिहा पढ़ने वाले नसीब नहीं होते। जी अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। कब तक निकलवाते? लाले पड़ गए आज। पूछा एक साहब से ना, बोले ये सदर साहब है मदरसे, बोले वो हजरत बस सोचा ना जिंदगी में दीन का काम करूं, बड़ा दुख दरादर दीन, बड़ा गम सुना रहा है, बड़ा दुख। बड़ा जब बच्चों को पूछा मैंने कहा कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। एक सदर का भी बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ रहा। ये तेरा दुख कैसा है? तो झूठ बोल रहा है। मदरसे की वजह से तुझे सदारत का ओहदा मिल गया, तू इस ओहदे के चक्कर में मर गया। जी वरना अगर मोहब्बत होती तेरे बच्चे हाफिज कुरान होते, सुभान तेरे बच्चे अल्लाह। आलिम रब्बानी। मालदार के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते, क्यों? उन्हें मालूम है कि मदरसे में तनख्वाह 12,000 से 15,000 की है, मस्जिद की तनख्वाह 10,000 से 15,000 की है, इसलिए नहीं पढ़ते। अगर इसे घटाते जाओगे तो बेचारे गरीब मिस्कीन ही पढ़ने के लिए रह जाएंगे, मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे हालात, जो इमाम है, हाफिज कुरान है, तुम्हारे यहाँ नमाज पढ़ा रहा है, तुमने डकैतों को दे दिए, चोरों को दे दिए, आतिशबाजी वालों को दे दिए, सारे लोगों को, यहाँ तक के तुमने छक्कों को दे दिए, और सारे लोगों को बांट रहे हो, दुपट्टे रखने वालों को दे दिए, सबको दे दिए। इमाम का नंबर आया तो मस्जिद से निकलवा कर। जी जरा सोचो, सोचने की बात है, गौर करो। एक ही शादी में नजरिया देखो, मस्जिद में लगाएंगे, मालूम है मस्जिद कितनी खूबसूरत बना लो, सोने चांदी की मस्जिद बना लो, और तुम्हारी मस्जिद में इमाम अकीदे का नहीं है, बदअकीदा है, इमाम बेकार है। मुफ्ती साहब से पूछो अगर तुम्हारी नमाज हो जाए उसके पीछे, तो मुझे बताओ। जी नमाज नहीं होगी, चाहे सोने की मस्जिद हो या चांदी की मस्जिद हो या पत्थर लगा हुआ। जिम्मेदारी से बोलता हूं, समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हारे यहां मिट्टी की मस्जिद है, तुम्हारे एसी नहीं लग रही, छप्पर पड़ा है, और अगर इमाम अकीदे का, इमाम कुरान सही पढ़ता है, इमाम सही है, तो तुम्हारी नमाज खुशबूदार हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछो, मस्जिदों में इतना रुपया पैसा लगा लेते, और एसीओ पे एसी, अच्छी बात है, और हुजरे में जाकर के देखो तो जाला लटक रहा। इमाम को डाला कौन से हुजरे में? जो चटक रहा है कि गिरे तो पहले यही मरे, उसका पेशाब खाना, उसका बाथरूम, लैट्रिन, सारी चीजें बेकार है। अच्छा, अपने 3 रकात 5 रकात 10 20 रकात जो भी पढ़ने जा रहा हूं, तो सोच रहा हूं एसीओ में पढ़ूंगा, मैं सजदे करूंगा तो कालीन पे करूंगा, और जो नमाज पढ़ा रहा, जो सर का ताज है, जो इमाम है, उसको हुजरे का आलम ये है, उसके हुजरे का आलम ये है। ये तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है क्या? बोलो, क्या तुम्हें तवज्जो देने की बात नहीं है? तवज्जो देने की बात, इस पर गौर करने की बात है। आज इनकी शादी में ये मौका मिला तो मुझे बोल लेने दे। जी ऐसे हालात, ईमानदारी से बताओ, एक शख्स ऐसा जिसने 1 रुपया नहीं कमाया, आज मतलब एक कुछ भी नहीं वो पढ़ा, उसने कोई काम नहीं सीखा, उसने कुछ भी नहीं किया है, अब वो कमाने चला, मजदूरी करने, तो 400 और 500 रुपए की उसकी मजदूरी एक आदमी की, बिल्कुल निठल्ले, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कोई काम सीखो ना, उसकी मजदूरी कितनी है? फावड़े कस्से वाले की 400 या 500। जी बोलो है कि नहीं?
400 یا 500 روپے اگر ہے، ایک مہینے میں 15,000 ہو رہا ہے۔ جی شام کو بیوی بچوں کے ساتھ شام کو پھر بیوی بچوں کے ساتھ سوتا ہے، آرام سے رہتا ہے، 15,000۔ اور اگر کاریگر ہے تو 35,000 مہینے کے، 40,000 مہینے کے کما رہا ہے۔ یار اس نے قرآن حفظ کر لیا تو اتنا برا کر لیا؟ یہ عالم ہو گیا، بخاری شریف پڑھیے، نبی تو یہ فرماتے ہیں چاہے کتنے بڑا مالدار ہو، پیسے والا ہو، عزت دولت والا ہو، نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے سکھا، اس کو نبی بہتر بتا رہا ہے۔ اور تم ذرا دیکھو 35,000 وہ کما رہے، 40,000 وہ کما رہے، ہاں اس نے حفظ کر لیا، مولویت پڑھ لی، قاری ہو گئے، عالم ہو گئے، تو اتنا بڑا گناہ کر لیا۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے 8 دن نماز پڑھا رہا ہے، تو تم 10,000 میں رکھنا چاہ رہے؟ 10,000 میں؟ اور معاف کرنا مفتی صاحب بیٹھے بول رہا ہوں، بعض امام کے پیچھے نا نماز دورانی پڑتی ہے۔ جی اس کی وجہ بتاؤں؟ ہماری قوم جو ہے نا، ہماری قوم، میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، ہاں ہماری قوم سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا، ایک مسجد کا امام۔ یہاں نہیں دیکھتی نماز ہوگی نہیں ہوگی، سمجھے اس سے پڑھنا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، سمجھے اس کے مسائل کچھ تھوڑے بہت یاد ہے نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، بس لہرا مار رہا ہے۔ ایک تو ایسے بڑے مستقیم، اور یہ مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی کیا؟ خلاص ختم۔ اور تم جھوم رہے ہو، بڑی پیاری آواز، بڑی پیاری۔ تمہیں کیا پتا کس کے کھیت میں کدھر کو پانی کٹ کے جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں سستا مل جائے، 8,000 کا مل جائے، 10,000 کا مل جائے، اور خوش ہوتے ہیں ہمیں یار اب کے امام سستا ہے، ہمیں سستا بڑھیا ہے۔ وہ قربانی کا بکرا نا بالکل مرا کھرا، پونک چل رہی ہے اس کی پونک، دست چل رہا ہے اس کے دست، بیچارے کو 3 دن بھوکا رکھا گیا، اور جیسے قربانی کا برسین اس کے منہ میں ٹھوسا جا رہا تو پونک نہیں چلے گی؟ بچے گلے میں رسی ڈال کے محلے میں گھمائے پھر رہے ہیں، بولے قربانی ہوگی، آگے وہ کھینچ رہا ہے، وہ پیچھے کو گر رہا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں جیسے اس کی بی پی ہائی ہو گئی ہو، چیک اپ کرا ہے یا تو کوئی کل اچھی نہیں نکلے گی اس کی۔ یہ لائے گا قربانی صاحب کتنے کا؟ بولے 4,500 کی بکری لایا ہوں صاحب، اب کی قربانی ہوگی، بکری لایا مری کھری۔ قربانی تو ہو جائے گی اگر قربان گاہ تک جا رہی ہے تو، لیکن میں جہاں بول رہا ہوں وہ سمجھو آپ، بالکل مری کھری سست۔ اور کپڑے لے گا، اگر باس سسرال سے جوڑا اچھا نہ ملے، یا کچھ نہ ملے، یا کہیں رشتہ داری میں نہ ملے تو منہ ٹیڑھا، رسگلے نہ ملے، خالی نمکین بسکٹ سے چائے پلا دی ترش ہو جاتا ہے۔ مت پوچھو ایسے حالات۔ تمہارے علاقے کے جو بھی عالم ہوں، اگر مسجد میں امام رکھنا تو ان کو لے کے جاؤ، اس امام صاحب کو، اور ان کے پاس لے کے جاؤ، حضرت ہم اپنی مسجد میں ان کو امام بنانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیجئے، جو پوچھنا پوچھ لیجئے، دیکھ لیجئے یہ ہماری مسجد کے لائق، ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں، مسجد کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں۔ تم اتنا کام نہیں کر سکتے ہو؟ جی اپنا گھر بنواتے ہو تو انجینئر سے جا کے مشورہ لیتے ہو کہ صاحب زینہ کہاں رکھوں میں؟ ایک گھر بنوا رہا، گاڑی خریدتا تو پہلے میکینک کو دیکھتا کہ ذرا اس کے انجن پہ نظر مار لیے، اور امام اپنی مرضی سے رکھ رہا ہو، تمہیں کیا پتا کہاں لہرا مار رہا ہے یہ؟ تمہیں کیا پتا یہ کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں کیا پتا اس کا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے علاقے کے جو مفتی صاحب ہو ان کے پاس لے جاؤ، اور لے جا کر تو حضرت ہم ان کو رکھے، بھرپور اتنے پیسے دو تاکہ ان کی نیت ادھر ادھر خراب نہ ہو۔ جی 8,000 روپے دیتے ہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ تعویذ کرنے بیٹھ جاتا۔ اب اس سے تعویذ آتا نہیں ہے، ادھار لیے تھے جو گن کے دے رہے۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر دونوں دینا نا، ہاں تو رکھو آرام سے بیٹھا۔ دینا بھی سنت ہے، لینا بھی سنت ہے، مگر طریقہ سنت نہیں ہے۔
طریقہ بھی سنت اپنا، دیکھنے سننے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو، پڑھنے والے کو بھی ڈسٹرب نہ ہو، سمجھے اس انداز سے دے جاؤ، سمجھے دونوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر پیش کی، جی سمجھ رہے؟ پہلے جیسے لوگ گڈی اچھالتے تھے تھوک لگائے اور ایسا کر کے جیسے ناچنے والوں کے اوپر باجے داروں پہ ایسے کر کے لٹاتے تھے، اب وہ شاعروں پہ لٹا رہا ہے کہ 30 کی آواز اور نکل رہی ہے۔ جی لیکن سنو، میں جو بتا رہا تھا وہیں پہ پہنچو۔ اب وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ 6000 میں اس کا تو خرچہ ہوگا نہیں، 8000 تعویذ کرنے بیٹھ گیا، وہ کتاب خرید کے لایا شمس شمستان رضا یا کوئی اور کتاب خرید کے لایا، اب وہ اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اب آئے اب بولے ہاں تعویذ کرتا ہوں، لڑکے اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ صاحب کون سا تعویذ لڑکوں کو چاہیے ہو تم خود سمجھتے ہو، بولنا ضروری نہیں۔ اب وہ الٹے سیدھے کام کرنے لگا، اس لیے اپنے عالم کے یہاں امام کو لے کے جایا کرو اور یہ کہو حضرت ہم صرف پیسے اتنے دے سکتے ہیں، ہم اتنے کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ بتائیے حضرت ہم زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہیں، ہمیں مسجد کے لیے ایک امام چاہیے، اب آپ جانیں آپ کو کیسا دینا ہے۔ جی اگر اس کا عقیدہ غلط ہوگا مفتی صاحب بھیجیں گے تو یہ بھگتے ہیں، تم نہیں بھگتے، سمجھ رہے میری بات؟ ہاں اگر پتہ چل گیا تمہیں اس کا عقیدہ خراب ہے پھر بھی تم نے چھوڑ دیا تب تم بھگتو گے، تب تحقیق کرنا اور مفتی صاحب کے پاس لے کے جانا، سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہمارا مذہب اتنا سچا، اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا۔ ابھی بات چل رہی تھی تو بتایا تھا، لوگ بول دیتے میرج ہال میں شادی اور اس میں شادی اس میں شادی۔ ایک بات بتاؤ، پبلک بڑھ رہی ہے نا، لوگ بڑھ رہے ہیں، گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، اب اگر اسے پروگرام کرنا ہے، اس نے میرج ہال اگر کر لیا، اس کا گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جو مہمانوں کو بٹھا سکے، مہمانوں کو کھلا سکے پلا سکے، اس نے میرج ہال کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کر لو، جی سمجھ رہے؟ میرج ہال کر لیا کوئی بات نہیں، مگر سنو اسی میں جو خرافات ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا میرج ہال سج گئے، گاؤں میں تو پریشانی نہیں، کسی بھی کھیت میں پنڈال لگا کے کر سکتے ہو، گاؤں میں کوئی پریشانی نہیں ہے، آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن سنو، میرج ہال کے گیٹ پر جو 4-4 5-5 لڑکیاں پھولوں کی ڈلیا، اس میں پھولوں کی پتی ایسے پڑ ہوئی اور گیٹ پہ کھڑی ہو گئی، جو بھی آ رہا ہے ویلکم ویلکم، وہ مار رہی ہیں پھول کی پتی اور بار بار جو یہاں کے کپڑے سنبھال رہی، ایک مارا ویلکم اور یہاں کے کپڑے مارا ویلکم، یہاں کے جو ہو رہا۔ اتنے نادان تو تم ہونے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ان کا باپ کہاں، ان کی ماں کہاں، ان کا بھائی کہاں ہے؟ یہ لڑکیاں جو کھڑی ہیں، یہ جوان، ان کا کوئی نہیں ہے کیا؟ اب اگر اجازت ہو تو مفتی صاحب کی موجودگی حدیث تمہارے سامنے رکھ دوں۔ جی نبی فرماتے ہیں ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ جی جتنی قسم کے بولو، اور کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ اور نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے؟ نہیں، کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ نہیں، اور پیروں کی تو مت پوچھو، بعض پیر تو اتنا بڑا نالائق ہے، سب سے زیادہ قبرستان میں اسی پیر کو مارا جائے گا۔ جی ارے ایسا ایسا نکل جائے، نماز پڑھتا نہیں، ٹانگیں پھیلا دی، عورتوں سے کہہ رہا پاؤں دبا۔ اب عورتیں اس کے پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے، اور مر گیا نا تو اس کا اتنا اونچا مزار باندھا، عرض پہ اڑا، جی نیچے فرشتے کوٹ رہے ہیں اور اوپر چادر چڑھ رہی ہے۔ جی حق ہے، اوپر نعرہ اور نیچے کٹائی۔ جی یہ حالات، لیکن توجہ رکھنا میری طرف، میں جو بتا رہا تھا میری ان باتوں پر غور کرنا۔ مجھے لگتا ہے جو میں نے بتایا تھا نا پیر، نعرہ تکبیر، جو میں نے بتایا تھا پیر طریقت شہزادہ